بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سارنگی بجانے والی لڑکی کی توبہ۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، ایک دن میرا دل کچھ بے چینی سے محسوس کر رہا تھا، چنانچہ میں دریائے نیل کے کنارے سیر کرنے کے لیے نکلا۔ میرے دل میں اسے عبور کرنے کا خیال آیا تو میں نے کشتی میں سوار ہو کر اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور پھر نہ اٹھایا۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو میں نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا تو اپنی دائیں جانب ایک حسین لڑکی دکھائی دی جس کی گود میں سارنگی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے شراب اور دائیں جانب صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اے نفس، تو 70 سال کی عبادت کے بعد بھی اس کشتی میں ایک ایسی شرابی قوم کے درمیان پھنس گیا ہے جو اعلانیہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتی ہے۔ اتنے میں وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے بزرگ انسان، کیا آپ کچھ پینا چاہیں گے؟ میں نے جواب دیا، اگر میرے اللہ عز و جل نے مجھے کچھ پلایا تو پی لوں گا۔ چنانچہ اس لڑکی نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ وہ میرے لیے شراب کا پیالہ بھر دے۔ اس نے حکم کے مطابق شراب کا جام بھر کر مجھے پیش کر دیا۔ جب پیالہ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ لڑکی نے پوچھا، اے شیخ، شراب کیوں نہیں پیتے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں گانا گاؤں تاکہ تم شراب پیو، یا پھر تم گانا گاؤ تاکہ ہم شراب پئیں؟ میں نے کہا، میں نغمہ سناتا ہوں، تم شراب پیو۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تم سناؤ، ہم تمہارا نغمہ سنتے ہیں۔ پھر میں نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، قرآن پاک پڑھنے والے قاری کی تلاوت رات کی تاریکی میں گانا گانے والی لڑکی اور بانسری سے پڑھ کر خوبصورت ہے۔ اے قرآن مجید کو دلکش آواز سے پڑھنے والے، تیری کیا شان ہے۔ اس خوبصورت قرات کو رب جلیل عز و جل سماعت فرما رہا ہے۔ تیرے آنسو بہ رہے ہیں، رخسار مٹی میں لت پت ہیں اور دل محبت الہی عز و جل میں مگن۔ یہ کہہ رہا ہے، اے میرے مالک و مولا عز و جل، مجھے گناہوں کے بوجھ نے تجھ سے غافل رکھا، میرے گناہ بخش دے کیونکہ اب یہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ اے میرے رب جلیل عز و جل، تو نے ہمیشہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، پس ایسے قاری قرآن کا ٹھکانہ کل بروز قیامت جنت میں ہوگا اور وہ قرب الہی عز و جل پائے گا اور اپنی رفیقہ جنت کے ساتھ رہے گا۔ اے اس کے لیے بہترین اختیار کرنے والے جو تجھے اختیار کرتا ہے۔ جب اس لڑکی نے ایسے پر اثر اشعار سنے تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب افاقہ ہوا تو ریشمی لباس تبدیل کر کے سارنگی توڑ دی اور شراب دریا میں بہا دی، اور پھر عرض کرنے لگی، اے محترم بزرگ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ عز و جل مجھے قبول فرما لے گا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، جبکہ وہ اپنی مقدس کتاب میں خود ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ پھر اس نے منہ سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگی، اے محترم بزرگ، آپ میری اصلاح کا سبب بنے ہیں، لہٰذا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میرے گزشتہ گناہوں کے معافی اور درگزر کا سوال کریں۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، پھر ہم سب کشتی سے اتر کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ پھر ایک دفعہ میں حج کی سعادت سے باہر آمد ہوا تو وہاں ایک پراگندہ بالوں والی لڑکی دیکھی۔ وہ کعبۃ اللہ شریف زادہ اللہ شرفا و تکریما کے غلاف سے لپٹ کر رو رو کر عرض کر رہی تھی، اے میرے معبود، میری رات کے مدہوشی اور نشے کا واسطہ آج میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نے کہا، رک جا، ایسے عزت والے مقام پر کیسا کلام کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، اے ذو النون، مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ جب میں نے گزشتہ رات خوشی و مسرت سے محبت حقیقی کا جام پیا تو آج یوں صبح کی کہ اے اپنے آقا و مولا عز و جل کی محبت میں مدہوش تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جو مصر کے دریائے نیل میں آپ کے ہاتھ پر تائب ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا حسن و جمال کہاں گیا؟ تو اس نے جواب میں درج ذیل اشعار پڑھے، ذہبت لذۃ الصبا فی المعاصی وبقی بعد ذلک اخذ النواسی ومضى الحسن والجمال ومالی عمل ارتجیہ یوم الخلاص غیر ظنی باللہ وہو جمیل فیہ اخلصت غایت الاخلاص۔ ترجمہ، بچپن کے لذت گناہوں میں ختم ہو گئی اور اس کے بعد صرف افسوس سے پیشانی پکڑنا باقی رہ گیا ہے۔ سب حسن و جمال چلا گیا اور میرے پاس کوئی ایسا عمل بھی نہیں جس کی وجہ سے بروز قیامت نجات کی امید کر سکوں۔ البتہ اللہ عز و جل سے حسن ظن کی دولت ہے اور
اس میں میری نیت بالکل خالص ہے۔ اس کے بعد کہنے لگی اے ذوالنون میرے واپس آنے تک اسی جگہ ٹھہریے۔ پھر وہ ایک لمحہ میں غائب ہو گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں ایک طرف تر کھجورے اور دوسری طرف انجیر اور انگور رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پلیٹ میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ 70 سال عبادت کرنے کے باوجود میں اس مقام تک نہ پہنچ سکا جہاں یہ لڑکی چند دنوں میں پہنچ گئی۔ پھر کہنے لگی اے شیخ جب میں نے اپنے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہو کر گناہوں کا اعتراف کیا اور سچی توبہ کی تو اس نے مجھے سچا توکل عطا فرمایا۔ پھر اس نے مزید اشعار پڑھے عش غریبا ولا تذل خلق واطلب الرزق فی بلاد الحبیب ثم سر فی البلاد شرقا وغربا وتوکل علی القریب المجیب فعسى ان تنال ما ترتجیہ بید اللطف من مکان قریب۔ ترجمہ دنیا میں اجنبی کسی زندگی گزار، مخلوق کے سامنے کبھی نہ جھک اور اپنا رزق محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں تلاش کر۔ پھر مشرق و مغرب کے ممالک میں سیر و سیاحت کر اور ہمیشہ شرح سے زیادہ قریب اور دعائیں قبول کرنے والے پر ہی بھروسہ کر۔ قریب ہے کہ تو اپنے نزدیک سے ہی اللہ عز و جل کے دستے فضل و احسان سے اس چیز کو پا لے جس کی تجھے امید ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمت اللہ القبیح فرماتے ہیں پھر میں اس کی طرف متوجہ ہوا لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اللہ عز و جل کی قسم یہ ہے تائبین کی صفات اور مقربین کی علامات۔ اے بھائی اپنے مولا کی بارگاہ سے کبھی مت ہٹنا اگرچہ وہ تجھے دتکار دے، اور اس کے باب رحمت سے کبھی قدم نہ ہٹانا اگرچہ وہ تجھے قبول نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔